حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے. یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور بلندیوں کا بیان فرمایا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی عظمت کا بھی بیان فرمایا. حضور کے علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خوب بڑی شانوں والی. یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے، اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے. یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں. میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں. فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو، یہ اخلاق ہے. حلم، بردباری، درگزر، محبت، خلوص، خیرخواہی، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نا دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا، یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا. کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے. یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا. ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے. حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے. حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا. حالات کی شدت، وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز
इस सब को महबूब बर्दाश्त करते और इस सब के होते हुए भी हुजूर मुस्कुराते। इस सब की मौजूदगी में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर पर मुस्कुराहट रहती। आप कभी गौर फरमाए ना, मक्का मुकरमा के 13 साल क्या सख्त मुखालफत की कुफार ने, फिर हुजूर मदीना तैयबा में आ गए तो कभी बदर की जंग है, कभी ओहद की जंग है, कभी खंदक का मार्का है, कभी काफिरों की साजिशें हैं, कभी मुनाफिकीन की शरारतें। ये सारे दुख भी महबूब ने देखे। आपकी विलादत मुबारका से पहले वालिद गिरामी विसाल कर गए। उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी कि वालदा तशरीफ़ ले गई। दादा प्यार करते थे, रुखसत हो गए। मोहब्बत करते थे चचा, एक वक्त पर वो भी दागे मुफारकत दे गए। वफादार और प्यार करने वाली ज़ौजा जनाब खतीजा भी बिछड़ी। महबूब ने अपनी शहजादियों को भी अपने दस्ते मुबारक से मुकद्दस कब्रों में उतारा। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, इन सारे दुखों के बावजूद हमने इतना मुस्कुराते हुए भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हम लोगों ने ना, यानी एक आध तकलीफ होती है लेकिन रवैया इतना तल्ख होता है कि बच्चों से प्यार करना भी भूल जाते हैं। हालात सिर्फ कारोबारी खराब है, सेहत भी ठीक है, दोस्त भी मौजूद हैं, घर बार भी मौजूद है, लेकिन हम शफकतें करनी भूल जाते हैं। एक आध तकलीफ को, एक आध दुख को, एक आध परेशानी को सर पे सवार करके सारे अखलाकी रवैयों को दफन कर देंगे, सारी चीज़ों को ही मिलिया मेट कर देंगे। और कुछ लोग, एक बड़ा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा भी हमने बयान करते हुए देखें। वो कहते हैं जी मैं चूँकि बंदा खरा हूँ लिहाजा मैं तल्ख हूँ, मैं सच बोलता हूँ इसलिए लोगों को कड़वा लगता हूँ। तो मैंने कहा जनाब सच नहीं कड़वा, आपका रवैया ही कड़वा है। सबसे ज़्यादा सच रसूल रहमत ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि लोगों की रूहों तक उतर गया है। आपका अंदाज ठीक नहीं है और आप एक नया फ़लसफ़ा घड़ रहे हैं। लबो लहजे में हुस्न हो, खूबसूरती हो, तकलीफ़ें आई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ना गुजर रहे हैं, ये सही बुखारी में हदीस है। सुर्ख धारीदार चादर महबूब पाक ने ना मुकद्दस कंधे पे रखी हुई। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि हुजूर गुजर रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया, तो उस शख्स ने ना पीछे से पकड़ के चादर मुबारक को खींचा। तो फरमाते हैं मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस और नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गया, तकलीफ दी उसने। फरमाते हैं यूं पलट के महबूब ने पीछे देखा ना तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कुछ मांगने आया था। दरवाज़ा जो हमारा ज़ोर से खटखटाए उस फकीर को खैरात नहीं मिलती। कहते जा दौड़ जा, तू कोई कर्ज लेने आया। चादर मुबारक को पकड़ के खींचा, मुकद्दस गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। महबूब ने पलट के देखा और जब कहा ना मैं कुछ मांगने आया था, तो ये है वो मकाम जो समझने वाला है। इस तलखी पैदा करने वाले माहौल में भी जब मेरे करीम ने पलट के देखा तो रसूल रहमत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि महबूब ने फरमाया ये जो 2 पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही। आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है वो करते 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। तो अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन हर बात में नाराज़ हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक़्त नाराज़ रहना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया कि हज़रत आप हमें हमेशा माफ़ करने का ही सबक देते।
آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے. حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں. تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. وہ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر. کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے سے، ہر وقت بکھرے بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں. وہ بھائی پیار کریں، محبت کریں، لب و لہجے کو باوضو رکھیں، ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں. یار کبھی تو ایسا ہو نا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے، پر آپ کہیں یار پھر کیا، میری کون سا کوئی شان ہے، کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر پھر کی ہے جے کسی گل کر لے، ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی. میں مسکین پرانا خادم، یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے. یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں، سبحان اللہ. مثلاً کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا، مثلاً کیا ہو جائے گا؟ چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. عاجزی، انکساری، رویوں کی مٹھاس. ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے، الا ماشاء اللہ. سب نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں. لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے. اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو، کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے، پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا. اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے. کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا. پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے. آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے. اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا. ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو. لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو، کہ
کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ چچا اور والد۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں، کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا۔ دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغلگیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوؤں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں۔ ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے، یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے؟ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے، نماز میں بھی۔ او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھی سنانا، کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے، کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیں۔ یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا، میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت تلخ تلخ باتوں کو یاد کرنا ہے، ہر وقت دکھوں کو یاد کرنا ہے، چھوڑو، ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں کرتے،
کبھی کبھی سارا کچھ بھول کے یا خدا کی رحمت کو یاد کریں یا مدینے والے کے کرم کو یاد کریں. آؤ ادھر آئیں. کرم کی بات ہو, رحمت کی بات ہو, عطا کی بات ہو, فضل کی بات ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان درگزر کی بات ہو, مالک کے عطا کرنے کی بات ہو, اور پھر انسان کی توجہ جائے تو کبھی حضور کے حسن و جمال کی بات ہو, کبھی جود و نوال کی بات ہو, کبھی اعلیٰ اخلاق کی بات ہو, کبھی محبوب پاک کے لباس پاک کے سادگی اور حسن اور صفائی کی بات ہو. کبھی دیکھا جائے کہ وہ دیکھیں ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے ہیں, ایک طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں, ایک طرف سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں, ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں. انہی تاروں میں سرداروں میں سج سنور کے بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں, صہیب رومی بھی بیٹھے ہیں, عمار ابن یاسر بھی بیٹھے ہیں. انہی سرداروں میں بڑے لوگوں میں لوگوں نے دیکھا حضرت عامر بن فہیرہ بھی بیٹھے ہیں, عبداللہ مزنی بھی بیٹھے ہیں. یہ چمکتا دمکتا رنگ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. رکنا ذرا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, وہ جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی. اور سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, سن سن کے صحابہ, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں. سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم. تو مرحوم اعظم چشتی نے ایک شخص سے کہا تھا, اس نے کہا تھا تو باتیں زیادہ اس لیے کرتا ہے اور تو تبصرے زیادہ اس لیے کرتا ہے, تو الجھ زیادہ اس لیے گیا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. جنوں ویخ کے چن شرماوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ, ہاتھ پھلاں دا مان وداوے, ہاتھ پھلاں دا مان وداوے. جے کدی جاوے سیر گلشن دی تے ترتی لف لف جاوے. میرے محبوب کے جلوے تو نے ابھی دیکھے, مکھ چند بدرشا متھے چمک دی لاٹ. اب میں آپ کو وہاں کیسے لے کے جاؤں کہ تسی توڑ گولڑا شریف ہی پہنچ جاؤ, پر وہ بات کیسے کروں. مکھ چند بدرشا, پیر صاحب کو جب زیارت ہوئی نا, میرا تو یہی نظریہ ہے, جب انہیں زیارت ہوئی نا تو انہوں نے ایک زلف مبارک کو پیشانی پہ دیکھا. جب انہیں دیدار ہوا تو اپنی کیفیت بیان کرتے کہتے مکھ چند بدرشا شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, تے مخمور اکھی ہن مد بھریاں. اچھا خود ہی بات سنا کے نا شیر تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ, ما اجملہ کا, ما احسنہ کا, ما اکملہ کا. اور پھر اپنے آپ کو سمجھاتے کہتے ہیں کتھے مہر علی, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. یہ مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں. او میرے عزیز, رسول پاک کے اخلاق میں جب کھو جاؤ گے نا, جب کھو جاؤ گے نا, یہ تو دیکھنا نا, یعنی عمار ابن یاسر غلام ہیں, سیدنا خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں, شکر رنجی ہو گئی. تو یہ ذرا غلاموں کی تائید کرنے کا رنگ دیکھنا. شان جناب خالد ابن ولید کی بھی خود سرکار نے بیان کی کہ یہ سیف اللہ ہیں, لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر کسی نے میرے عمار سے بغض رکھا نا تو رب رسول کو ناراض کرے گا.
یہ ذرا دیکھو نا غلاموں کی شان کیسے بلند ہوئی، یہ دیکھو نا غلاموں کے انداز کیسے بلند ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتا ہے مجھے اللہ کی قسم جب محبوب نے اس غلام کو یہ شان دی تو میرے لیے عمار ابن یاسر کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ وہ دوستو نبی پاک کے اخلاق کا، اور پھر دیکھو ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں نہ ہوتی، الا ماشاءاللہ کہتے جا میں نے معاف کیا، اور میرے نبی نے بھی معاف کیا۔ 10,000 کا لشکر، پورے مکے کے چاروں جانب اللہ اکبر کی صدائیں، محبوب تشریف لائے تو دبدبا ہے، تن تنا ہے، ولولا ہے، صحابہ کے اندر پورا ایک جوش ہے، حضور تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا۔ وہ جو کل تک بڑی تکلیف دیتے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے اور کچھ کھڑے ہیں گردنیں جھکائے، تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں؟ ایک سلوک مصر میں بھی ہوا تھا، جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، امیر سلطنت ہے، سب کچھ کر سکتے تھے، پر کہا بھائی بھائی ہوتے ہیں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لوگ گندم لینے آ رہے تھے نا مصر میں، قحط ہو گیا تھا سب جگہوں پہ، تو لوگ مصر میں آتے تھے گندم لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ ساری دنیا آ رہی ہے تو آنا انہوں نے بھی ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا باقی جو بندہ بھی آئے نا اس سے پوچھنا کیا لے کے آیا، چوکیاں قائم تھی، پوچھنا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے۔ لیکن جب کنعان کے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں۔ پردہ رکھا، پردہ، بھائیوں کا پردہ، بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا، منی دا نہیں، مننا چاہیے دا بھی نہیں، کیونکہ پھر اپنے بچیاں دے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، مجھے بڑا لوٹتا ہے۔ پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں، پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی، پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے، پھر اپنے بچیاں نو پیا مطمئن کردا ہے کہ میرے کو روز نہیں دین ہوندے، میں 2 کو دیاں گا، ادو ود نہیں میں دینا۔ اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں، لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات پائیاں دے نال پیار تے، پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے بھائی جو ہوئے۔ یہ سنو نا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک، جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں۔ میرے دوستو تلخیوں سے نکلو یار، ناراضگیوں سے نکلو، کرو نہ ایک ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو کو، یار جا میں نے معاف کیا، میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے، آج کے بعد ہماری دوستی ہے، حضور کا میلاد پاک آ گیا، کرو نہ سینے بڑے، کھولو نہ دل، اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نا، تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی سبق ہمارے ہاتھ آئے۔